اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. میں بتا رہا تھا کہ وہ سب جذبات پہ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے نا کہ فلاں نے ظلم کیا تو کھڑے ہو جاؤ. ابے بھائی ظلم تو کیا ہے لیکن تو افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے نا. نتیجہ نکلا خلافتیں ٹوٹتے 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 یہ تھوڑا سا رہ گیا ہمارے پاس, جس کو پاکستان کہتے ہیں, جس میں ایک کراچی بھی ہے, جس کو پیار سے لوگ بھنگی خانہ بھی کہتے ہیں. بھنگی خانہ پیار سے, مقتل بھی کہتے ہیں, قتل گاہ, جہاں ہر دوسرے تیسرے دن لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو کچھ بھی کہہ سکتے ہو آپ پیار سے اس کو. اب یہ تھوڑا سا ٹکڑا ہمیں ملا ہے, اس میں خلافت کی باتیں کر کے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دینا, یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوگا. جیسا بھی ہے کم از کم اپنا تو ہے نا, بیٹھ کے بات. دیکھو ایک بات یاد رکھو, آپ کا ملک جیسا ہی گندا مندہ ہو نا, آپ کو عزت اپنے ملک میں ہی ملے گی, اپنے ملک سے باہر نہیں ملے گی. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. ہم نے ملکوں میں سفر کیا ہے, جاؤ گھوم پھر کے آ جاؤ, رہنا شروع کر دو گے ہمیشہ دوسرا ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا, بولے گا یہ مریخ سے آیا ہوا آدمی ہے, یہ ادھر کا آدمی نہیں ہے. جتنی بدماشی کے ساتھ انسان اپنے کلچر میں گھومتا ہے نا, اتنا کسی دوسرے کنٹری میں نہیں گھومتا. عزت سب سے پہلی چیز ہے, پیسہ اس کے بعد ہے. میں نے ٹھٹرے ہوئے لوگ سعودی عرب میں دیکھے ہیں. کوئی سعودی عرب میں پاکستانی بیان سن رہا ہو تو معذرت ہے, بہت سے لوگوں کی عزت بھی ہے وہاں پہ, لیکن اتنے آرام سے نہیں ملتی. وہ عرب ان کو اجنبی سمجھتے ہیں کہ یہ باہر سے آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں کمانے. عزت نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کی بہت عزت ہے. آپ کسی بھی کنٹری میں جاؤ گے, آپ تھوڑے سے نا جیسے ٹھٹرے ہوئے رہو گے. آپ یہاں بدماشی سے گھومتے ہیں, آپ بھی, میں بھی, سبھی. میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا. بدماشی سے جب چاہو عمران خان کو گالیاں دو, جب چاہو اس کی تعریفیں کرو, جب چاہو نواز شریف کو برا بھلا کہو, جب چاہو اس کی تعریفیں کرو. بدماشی ہے بھائی ہماری یہاں پہ. 4 شادیاں کی بات کرو, آپ کسی ملک میں کر سکتے ہو ایسے؟ حکومت پکڑے کے اندر کر دی لے جائیے. مجھے ایک لاہور میں ایک صاحب ملے جو ترکی رہ کر آئے. ترکی میں ان کو ایک عرب ملا فلسطین کا. وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ فلسطین کا عرب میری ویڈیو اس کو دکھا رہا تھا کہ اس کے بیان فلسطین کا عربی. کہہ رہے یہ مولوی صاحب ہے, بڑا ٹائٹ بیان کرتے ہیں, اس کے بیان سنتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا تم تو عربی بولتے ہو, اس کو یہ تو اردو میں بیان کر رہا ہے, تو تم کیسے؟ کہہ رہے میں اس کی ٹرانسلیشن کروا کے عربی میں سنتا ہوں اس کے بیان. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار تم ان کو کیوں سن رہے ہو؟ کہہ رہے یار اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتا ہے. کہہ رہے وہ فلسطینی کہہ رہا ہے اجمیوں میں واحد مولوی ہے جو کیا کرتا ہے. میں نے کہا واہ بھائی سبحان اللہ. تو جو ہمیں یہاں الحمدللہ آزادی ہے نا, آدمی کا دماغ کھلتا ہے, یہاں پہ تحقیق کر سکتا ہے. وہ آپ کسی دوسرے کنٹری میں اس اسٹائل کے ساتھ, بدماشی کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ. بدماشی ادھر ہی ہے الحمدللہ. یہاں پولیس اپنی ہے, فوج اپنی ہے, سیاسی لوگ اپنے. ایک سیاسی تنظیم میں نہیں ہوگی, دوسرے تنظیم سے تعلق بنا لو گے, وہاں وہ آپ کے کام نکلوا لے گی. آپ گھر بیٹھے ہو, آپ کے ایم اے کے پیپر حل ہو رہے ہوں گے الحمدللہ. ایسے لڑکے ہیں یہاں پہ پنجاب میرے ساتھ گھوم رہے تھے, کہہ رہے تھے میرے لیے دعا کریں, کل میرا ایم اے اسلامیات کا پیپر ہے. میں نے کہا تو میرے ساتھ ہے, تو پھر پیپر کیسے ہے؟ کہہ رہے وہ تو الحمدللہ انتظام ہے وہاں پہ. یہ آزادی ملے گی کہیں؟ خیر یہ تو غلط ہے, لیکن صحیح چیزیں بھی بہت ہیں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ ساری خلافتوں کے خاتمے ہوئے اس لیے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا اگر ہم اپنا غصہ جاری کرتے ہیں, ظالم سے انتقام لیتے ہیں, تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے. برداشت کر بھی سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. تو جہاں صبر کرنا تھا وہاں صبر نہیں کیا گیا. تو یہ لمحوں کی خطا ہے. آپ کو پتہ ہے خلافت جو بغداد کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا نا, وہ سیکنڈوں کی غلطی تھی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں. سیکنڈوں کی غلطی تھی. اگر خلیفہ کو پہلے پتہ چل جاتا کہ یہ بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ بارڈر سے فوجیں ہٹا رہا ہے, تاتاریوں کو راستہ دے رہا ہے, یہ اطلاع ہو جاتی تو وہ کچھ نہیں ہوتا. آج ہم باپ بنے ہوتے دنیا کے, گورے ہمارے ملکوں میں آ رہے ہوتے جاب تلاش کرنے. سیکنڈوں کی خطا ہوئی ہے جس سے سزا صدیاں پا رہی ہیں.
ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, انگریز نے, دی گریٹ مغل کے نام سے, آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ بھی شاید مل جائے. اس نے جو مغل بادشاہوں کی تاریخ بیان کی ہے نا, اس میں جو آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اس نے کہا جب بہادر شاہ ظفر سے ہمارا آخری مقابلہ ہوا ہے, آخری مقابلہ, اس میں بہادر شاہ ظفر اگر لڑتا اور اتنے مجاہدین اس کے ساتھ تھے, وہ اگر ہم سے مقابلہ کر لیتا, انگریز بر صغیر سے صفائے ہستی کے لیے, صفائے بر صغیر میں صفائے ہستی سے مٹ جاتا وہ. لیکن بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں کے جاسوسوں نے جا کے, جو چاپلوسی پہلے سے کر رہے تھے اس کی, یہ بتایا کہ تم انگریز سے لڑ نہیں سکتے, یہ اس کی کھوپڑی میں انسٹال کر دیا. ایک طرف انگریزوں کے تھوڑے سے فوجی, دوسری طرف پورا دہلی, اتنے مجاہدین نکل کے آ گئے. بہادر شاہ ظفر نے ان کو گوروں سے لڑنے سے منع کر دیا اور بہانہ کر کے نکل لیے پتلی گلی سے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, عصر کی نماز پڑھنے. یہی ہوا تھا واقعہ. اس نے کہا میری عصر کی نماز رہ گئی ہے, ذرا دیر ہو رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں, نماز پڑھ کے آیا. انگریز نے کیا کیا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس کچھ ایسے لوگ بٹھا دیے تھے جو ہر وقت اس کو تو انگریز سے ڈراتے رہے کہ انگریز بہت پاورفل ہے, حالانکہ اتنا پاورفل تھا نہیں. مسلمانوں میں تو لڑائی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے بھائی, سارے پٹھان جتنے, سارے پنجاب کے لوگ, چودھری وڈیرے سارے امڑ آئے تھے. بولا ایسی کی تیسی کہاں ہے بھائی, کدھر ہے انگریزوں کے فوجی. لیکن امیر تو خلیفہ تو وہ تھا نا, بادشاہ تو وہ تھا, اس کا آرڈر ہوتا تو لڑتے. اس نے ٹوپی کرا دی. سمجھ رہے ہو, یہاں بھی سیکنڈوں کی خطا ہوئی اور سزا صدیوں نے. پورا ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا, اور اس کا نقصان انڈیا کو بھی ہوا ہے. آج ہندو خوش ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. مسلمانوں کی جب حکومت تھی, ہندوستان زیادہ ترقی کر رہا تھا. اس وقت ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی زیادہ چین سے امن سے تھے. آپ کو یقین نہیں آتا, انگریزوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. انگریز کہتا ہے ہندوستان پہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے, اتنا شاندار دور ہندوستان پہ کبھی بھی نہیں آیا, اتنا امن اور ایسی ترقی تھی. انگریز نے تو ہندوستان کی واٹ لگائی ہے, آ کے سارے خزانے لے گیا جو لندن میں جو اتنا ترقی کی ہے نا گوروں نے, یہ تو بر صغیر کی دولت سے کی ہے. تو وجہ کیا ہے, پلاننگ نہیں ہے, سوچنا نہیں ہے, ایک دم جلد بازی میں فیصلہ. اب انگریز نے آ کے بہادر شاہ ظفر کو بول دیا تم نہیں لڑ سکتے ایک دم. بھائی تو تھوڑا سا سوچ لے, بیٹھ کے تھوڑا مشورے لے لے. پھر کیا ہوا ہے کہ لڑائی نہیں ہوئی, نتیجہ کیا نکلا, بہادر شاہ ظفر کو انگریز نے پکڑ لیا, گرفتار کر کے اس کے بیٹوں کا جو ہے نا, بادشاہوں کا جو شہزادے تھے, ان کا سر کاٹ کے ٹرے میں پیش کیا کہ یہ پہلا تحفہ ہے آپ کی خدمت عالیہ میں. بہادر شاہ ظفر بہت نیک بادشاہ تھا, تہجد گزار تھا, اہل اللہ سے بیعت تھا. اتنی نیکی بھی اس کے کام نہیں آئی. کیوں؟ بہت بڑا فالٹ کیا ہے کہ پلاننگ نہیں ہے. ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ پہلے سے تیاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا اس کی تہجد اس کے کام نہیں آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں دین کے علم کے ساتھ دنیا کا علم بھی ضروری ہے. آپ بہت نیک بھی بن جاؤ نا, پالیسیاں دنیا ہی کی چلیں گی آپ کے اوپر. جب تک آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے, آپ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں ہوگے. یہ بھی ضروری ہے, نماز روزہ یہ تو زیادہ ضروری ہے, اس کی میں نفی نہیں کر رہا, ورنہ تو مادہ پرست بن جاؤ گے, لیکن وہ بھی ضروری ہے. تو غصہ جب حد سے بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ تباہی. حکومتی سطح پہ ہوگا, صدیوں پیچھے مسلمان چلے جائیں گے. اپنی گھریلو زندگی میں ہوگا, گھر ٹوٹتے ہیں اس سے, رشتے ٹوٹتے ہیں اس سے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.